تو شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آئے دن جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ قتل اور نشہ وغیرہ جو عادی لوگ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور آئے دن ابھی جیسا اطلاع ملی کہ ایک مہینے میں 18 قتل ہو چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں آج سے، قتل اور نشے کے خلاف اصلاح معاشرہ جس کا نام رہے گا مہم کا، جس کے اندر تمام یہ علماء جو آپ کے سامنے موجود ہے ان تمام کا تعاون رہے گا ساتھ میں، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قبلہ قائد اہل سنت، اور مولانا احمد نقشبندی صاحب شان دکن، اور حضرت سید کلیم اللہ حسینی کاشی پاشا صاحب، مولانا احمد باوزیر صاحب، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، اور مولانا خسرو بیابانی صاحب، ان تمام حضرات کا تعاون ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کرم سے یہ تمام لوگ کی ایک متفقہ ایک فکر، سب کی رائے ایک ہی رائے ہے کہ اس مہم کا جو ہے آغاز کیا جائے اور گلی گلی ایک اچھا میسیج دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ایک پوسٹر ریلیز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کے تفصیلات آپ کو تمام علماء بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں بغیر کسی سزا کے ناحق قتل کرتا ہے، کسی ایک کا قتل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک قتل نہیں، قتل الناس جميعا، پورے معاشرے کا قتل ہے۔ ومن احیاہا، اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ ایک کی جان نہیں، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ پورے معاشرے کی جان بچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے مکمل طور پر قتل و غارت گری کی مخالفت کی اور اسے پورے معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا۔ اسی لیے آج جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چل پڑا ہے، معمولی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی جو ہے اس کو بات کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں، مشورے میں، بات چیت میں لائے کہ اپنے طور پر جاہلانہ اقدام اٹھا لینا، کسی کا بھی قتل کر دینا، گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا قتل کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، قوم کے قائدین، قوم کے رہنما، قوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں، ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑے، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازیبا حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ وہ حیدرآباد ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کا شہر ہے، علم کا شہر ہے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے جس میں اسلام آج سے تقریباً
800 साल पहले हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए भेजा गया। और इस दक्कन की जमीन पर जामिया की शक्ल में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के तमाम ममालिक को आप खंगाल लें तो उसमें जो सबसे ज्यादा कदीम जामिया है उस मदरसे का नाम जामिया निजामिया है। और यहाँ पर बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। ऐसे शहर के अंदर चंद जाहिल लोग, चंद नाजेबा हरकतें करने वाले कुछ ऐसी हरकतें करके गुजरते हैं जिसकी वजह से पूरी मिल्लत इस्लामिया बदनाम, पूरा मुआशरा बदनाम, शहर का नाम बदनाम। आज पूरे मुल्क में हैदराबाद के नाम को इन कातिलों ने मुतासिर कर दिया है। एक तरफ कत्ल और गारतगरी का सिलसिला है, दूसरी तरफ सूद का कारोबार इंतहाई उरूज पर पहुंच चुका है। गरीबों, यतीमों, बेकसों, बेसहारा लोगों को सूद के नाम पर लूटा जा रहा है। हत्ता कि उस वक्त पूरा शहर शर्मसार हो गया जब एक शख्स नौज बिल्ला पैसे के नाम पर औरतों के उरियानियत वाले वीडियोस बना रहा था, नंगे वीडियोस बना रहा था। कत्लो गारतगरी करना, नाहक किसी का खून कर देना, छोटी छोटी बातों पे गले काट देना, जान ले लेना, ये जो है इतना बदतरीन दर्जे का गुनाह है। दुनिया में भी इसकी सजा दी जाएगी, आखिरत में भी सजा दी जाएगी। लिहाजा नौजवानों, बिलखुसूस कारोबारी मामलात करने वाले नौजवानों से मेरे अदबन इल्तिमास है, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से मुआशरा बदनाम हो, शहर बदनाम हो, रियासत बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो और इस्लाम के नाम पर उंगलियां उठाने वालों को आसानी से मौका मिल जाए कि वो हमारे इस्लाम को और हमको बदनाम करने की साजिश में कामयाब हो। लिहाजा नौजवानों से ख्वाहिश है इस कत्ल गारतगरी को रोकें, ये गंदी सोहबतें छोड़ें और दीन की तरफ रग़बत करें, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद है सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल और उसके चीफ कोऑर्डिनेटर वहीद पाशा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जिन्होंने ये मुहिम का आगाज़ फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात देख रहे हैं कि यहाँ पर शहर के मौजूद तरीन शख्सियतें जिनको शहर सुनता है, हिंदुस्तान सुनता है, दुनिया सुनती है, वैसे स्पीकर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप हजरात से बस यही एक दो जुमले में कहूँगा कि अभी जैसा कि मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने फरमाया और कत्ल के ऊपर काफ़ी अच्छा बयान है, इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसकी वजूहत क्या है? ज़र, जन, ज़मीन, तीन चीज़ें होती हैं और उसके अंदर एक चीज़ का हमको इजाफा करना है कि वो है हमारा ईगो, जो आदमी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है। और इसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि झूठ। तो ये तमाम चीज़ों की इस्लाह करने के लिए वो लोगों को भी मैं वहीद पाशा साहब से और शुजात पाशा से भी ख्वाहिश करूँगा कि इसके अंदर हमारे बिरादरान वतन को भी हम शामिल करें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ें और इस मुहिम में वो हमारे साथ चलें। काम करने में बड़ी आसानी होगी। उन लोगों के अंदर भी जो मसाइल हो रहे हैं और बिलखुसूस हमारी कौम के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, इन मसाइल के ऊपर ज़रूरत यह है कि वो लोगों से हम कैसे रब्ता करें, कहाँ मुलाकात करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस मुहिम का मकसद ये है कि हम गली गली पहुँचेंगे, फर्द फर्द तक पहुँचेंगे, घर घर तक पहुँचेंगे और उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने वाले ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका किस हद तक असर हो रहा वो भी आप हजरात के सामने है। तो ये जो हजरात कलबागो हजरात हैं, इन लोगों के पास हम जाएंगे और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात से वाकिफ़ कराएंगे। और उसके लिए मैं समझता हूँ बुनियादी काम यह है कि हमको उन तमाम हमारे माशरे के वो अफराद जो अल्लाह के घरों से दूर हैं उनको मसाजिद तक लाना पड़ेगा। जब वो मस्जिदों को आने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ नमाज पढ़ेंगे, माहौल बनेगा, उसके अंदर फिर ये सारी बातें उनके सामने होंगी। जब तक कि अल्लाह उसके रसूल के अहकाम से वो वाकिफ़ ना हो और फिर उनके अंदर वो वईदें जो कुरान कह रहा है, जैसा अभी मौलाना ने काफ़ी तफसील से बात फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कातिल के लिए जो सज़ा बताई है उन सज़ाओं का क्या होगा। और इस दुनिया के बाद क्योंकि हमारा यकीन है कि ये हमारी जब आँख बंद होती है तो उसके पीछे एक बड़ी दुनिया का आगाज़ होता है, वहाँ पर हमको सवाल और जवाब भी है और हर चीज़ का हमको बारीक से बारीक
باریک نیکی کا اور باریک سے باریک گناہ کا اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. تو ان چیزوں سے ہم کو واقف کروانا ہے. تو اس کے لیے ہم عوام الناس تک جانا پڑے گا. جو حضرات نماز جمعہ میں آتے ہیں لیکن عربی خطبے میں آتے ہیں یا پھر نماز کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں, ان حضرات تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم کو ان تک پہنچنا پڑے گا, ان کو لانا پڑے گا مساجد تک, اور مختلف چوراہوں پہ جانا پڑے گا, بیانات کرنا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچا دیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا. تو وہ ساری چیزوں کے لیے توجہ دینے کی ہم کو ضرورت ہے, اور اسی مقصد کے تحت ماشاءاللہ یہ سارے اسکالرس آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور یہ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی وحید پاشا صاحب کی قیادت رہے گی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کی مہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. عزیز المستان, تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے. ہر معاملے کے اندر آپ حضرات کی آواز بہت معنی رکھتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے, اور پھر آپ حضرات جس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں, پریزنٹیشن آپ حضرات کا ہے, تو آپ حضرات سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اس پیغام میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے اندر ایک قتل ہو جاتا ہے, وقتیہ طور پر ایک نیوز بن جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, بحیثیت سے نیوز پڑھ بھی لیتے ہیں, آپ حضرات کے چینلز پہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں, دیگر چینلز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس بیوہ کا, ان یتیموں کا کیا حال ہو رہا ہے, اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ مہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے جو لوگ آج وہ بیوہ جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہ ہو تو وہ دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی بھی ہم کو مدد کرنی چاہیے, اور ان بچوں کی بھی اسکالرشپ کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے ساری توجہ ہم کو دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہ سکے. آج بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو نشہ سب سے بری چیز ہے, نشہ کے بعد آدمی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں, اور اس لیے وہ ہر آدمی سے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے. کئی مرتبہ جو صرف پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سیندی گورمبا, لیکن آج جو نشہ ہو رہا ہے ایسے ایسے نشہ ہو گئے اور بہت سستے نشہ ہو گئے ہیں, بڑی آسانی سے لوگوں کو فراہم ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور بڑی آسانی سے وہ کسی انسان کا بھی قتل کر دیتے ہیں. تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پاک ماحول بنانے کا ہے, پاکیزہ ماحول بنانا کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے میں تمام حضرات یہاں جو موجود ہیں اور پھر الحمدللہ اس جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور تمام امت مسلمہ سے بھی میں خواہش کروں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فرد اپنی مسجد میں باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے ایک ماحول بنے گا اور اس کے اندر بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. زیادہ نہیں, میں آپ حضرات سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے تو 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی, بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی, بشرطے کہ ہم کو ایک پالیسی بنا کر انشاءاللہ تعالی, یہ کیونکہ یہ پریس میٹ ہے تو اس کے اندر یہ ساری تقریر کا موقع نہیں ہے کہ چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے تو اس میں بہت اچھی پالیسیز بنے بھی ہیں اور بھی پالیسیز بھی بنیں گے, اور وہ ان پالیسیز کے تحت ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے معاشرے سے جو برائیاں ہیں وہ انشاءاللہ بڑی حد تک دور ہو جائے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماں باپ کو اس کی اپنی ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم سائل و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا, تم میں سے ہر کوئی سائل اور مسئول ہے. اگر کوئی باپ ہے تو اس کی اولاد کے تعلق سے اس کا سوال ہوگا, اگر بیوی ہے تو بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا, بیوی ہے تو اس کے بچوں کے تعلق سے سوال ہوگا. تو ہر کسی سے سوال ہوگا. جو آج معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے ماں باپ کا ہے, جو اپنی اولاد کو رات دیر گئے تک چھوڑ رہے ہیں. گھر کو خفل ڈالنے کا آج کل نظام ختم ہو چکا ہے. رات میں بچے 12-1 بجے آ رہے ہیں, کوئی تو فجر کے وقت آ رہے ہیں, بغیر نماز پڑھے کے پھر سو رہے ہیں, 4 بجے پھر دن کے اٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھے. اولاد کو چاہنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے, یہ اولاد کو چاہنا نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے چھوٹ دے دی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قتل و غارت گری یہ جو دور ہونا ہے اس کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم سب جا کر جو وکلاء ہے ان سے جا کر گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے کیس نہ لے جو قتل کر کے آتے ہیں. وہ پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے, ان کو باعزت بری کرانے میں سب سے زیادہ وکلاء کا ہاتھ ہوتا ہے. وکیلوں کو معلوم ہوتا ہے, سبھی کو معلوم ہوتا ہے کون قتل کیا ہے, لیکن اس کو پھر پورے طریقے سے اس کو جتا دیا جاتا ہے, باعزت اس کو بری کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ پولیس کے اعلیٰ افسر ہو یا وکلاء ہو, جو بھی ہے, ہم جا کے ان سے گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں.
جو قتل کرے ہیں، بلکہ ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے. جو حکومت ہند کی طرف سے سزا مقرر ہے قاتل کی، وہ سزا دی جائے. اگر یہ بھی سزا کافی ہو جائے گی ان کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں امن پھیل جائے گا، ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ علماء تو الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جمعہ آج تک خالی نہیں گیا ہوں گا، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ تو دین اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، لیکن سننے والے جو پہلے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ صرف وہی سنتے ہیں، اور ان کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہی. اب جو یہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے، جیسا کہ قائد اہل سنت فرما رہے تھے، مسجدوں سے تو اتنے دور ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں. اب ان کو دین کی بات کہاں پہنچے گی؟ تو ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ باپ جب ضعیف ہو گئے تو اپنے بیٹوں کو پکڑ کر لے کے آؤ. جب ان کی اولاد ان سے ہی نہیں سن رہی ہے تو علماء کی گزارشات کہاں سنے گی؟ دوسرے اور بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی گزارشات کہاں سنے گی؟ تو سب سے زیادہ جس کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، گزارش نہیں کرتے. نیکی کا تأمرون معنی ہے کہ حکم دیتے ہو، تو نیکی کا حکم دینا ہے تو کون دے گا حکم؟ جو اس کا مسئول ہے وہی حکم دے سکتا ہے. ایک عام کوئی شخص حکم نہیں دے سکتا کسی اور کو، وہ بھی پلٹا کے کرے گا، تم کہے گا تم کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ حکم دے سکتے ہیں. تو ماں باپ کا سب سے اوپر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی کے بچوں کے ذریعے سے ایسے نادانیاں ہو رہے ہیں تو ان کے ماں باپ سے بھی ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا پرورش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے تجھ کا اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اپنی اولاد کو کیا سکھایا، دین کی تعلیم دی یا صرف دنیا میں یا صرف عیش و عشرت کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پیسے ان کو فراہم کر دیے؟ یہ ان سے سوال ہوگا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو جلسے اب مہم جو شروع کی جا رہی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہر کوئی حصہ لے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا اپنا مسئلہ ہے. ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے. تو کسی عام لوگوں، چند لوگوں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ دے کے، ذمہ داری ان کو دے کر ہم آرام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے تمام حیدرآباد شہر کے، بلکہ تمام آل انڈیا جو تمام ہندوستانی ہیں، خصوصاً اس میں جو مسلمان ہیں، ہم کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا چاہیے. السلام علیکم. وسلم علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، اس وقت جو حالات بالعموم ملک ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد میں رونما ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتوں کی صورت میں ہو یا نشے کے عادی لوگوں کا سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کو ستانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، محلے والوں کو مصیبت میں ڈالنے کی صورت میں ہو، یہ حالات ہر آئے دن ہمارے سامنے ہیں. اور قتل کی وارداتیں تو اس قدر کثرت سے ہو گئی ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ 2 مہینے میں 18 قتل کی وارداتیں ہمارے شہر حیدرآباد میں ہوئی، جو بہت افسوسناک ہے. اور جیسے کہ ایک مقولہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ پیاس لگی تو پیاسا خود کنویں کے پاس آتا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دین کی پیاس بڑی حد تک بجھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر سے، تو جس کی وجہ سے پیاسا کنویں کے پاس آنے تیار نہیں ہے، بلکہ کنویں رکھنے والوں کو خود بادل بن کے برسنے کی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ کر. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس تمام برائیوں سے اس قسم کی اس معاشرے کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے، اور ہر قسم سے میدان میں آنا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے لیے بے حد ضروری ہے. حکومتی محکمے جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم و ملت کا درد رکھنے والوں کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ ہم بھی میدان میں آئیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، ایسے حالات کو بدلنے کے لیے جس قسم کی ہو سکے کوشش میں اپنا حصہ ہم پیش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری خدمات سے راضی ہو. اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، جو لوگ عام طور پر قتل کی وارداتوں میں اور نشے جیسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سستا نشہ لوگوں کو آج کل مل گیا، پہلے جیسی باتیں نہیں رہی، اب تو بہت سی چیزیں نشے کی ہو گئی ہیں، معمولی وائٹنر بھی نشے کا سامان بن گیا ہے. تو ایسے وقت میں جہاں لوگوں کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے فراہم ہو رہی ہیں اور جہاں بڑی آسانی سے قتل کرنے کے بعد لوگ چھوٹ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتوں سے ایسا مطالبہ کیا جائے کہ قتل کرنے والا نان بیلیبل وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ایسی کارروائی کی جائے کہ محلے میں ایک کے اوپر کارروائی ہو تو سارے محلے کا کوئی بھی شخص جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس سے باز آ جائے، وہ اس سے توبہ کرے، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. ایسی چیزوں کے معاشرے کے اندر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ
ایسے کاموں میں ملوث ہیں وہ نہ جمعہ کے دن خطیب کو سننے تیار ہے، نہ خانقاہ میں آ کے کسی مشائخ کی صحبت میں رہنے کو تیار ہیں، اور ویسے ہی لوگ ہیں عام طور پر جو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک اب ان کے گھروں تک پہنچنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام قتل اور نشے کی لعنت کے خلاف یہ بڑے پیمانے پر مہم شروع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو نشے کی لعنت بڑھ رہی ہے، نشے کی وجہ سے مختلف اقسام کے جو نشے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کئی قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان برائیوں کے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور محلوں میں گھروں میں جو ہے نا جھگڑوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے نا برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں۔ تو الحمدللہ صوفیہ کرام کا یہی مشن رہا، وہ ہمیشہ جو ہے نا معاشرے کی اصلاح پر جو ہے نا توجہ دیتے رہے، اور انفرادی طور پر جو ہے نا جو اپنے مریدوں کی جو ہے نا وہ لوگ تزکیہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور معاشرے میں جو اصلاح معاشرہ کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہوئے اس مہم کو آگے بڑھائیں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے اس مہم کے تحت کوشش یہ کی جائے کہ شہر میں اور ریاست کے دیگر مقامات پر بھی پہنچتے ہوئے بڑے جلسے منعقد کیے جائیں، جلسوں کے علاوہ کارنر میٹنگز کیے جائیں گے، اور گھر گھر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی مختلف ذریعے سے۔ علماء مشائخ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، میڈیا اپنی طرف سے کوشش کرے، اور علماء مشائخ کی جانب سے جا کر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کی جائے گی، اور یہ ان سے بتایا جائے گا کہ کسی جرم کرنے والے میں خوف باقی نہیں رہا ہے، اور ایک ایسا میکانزم بنانے کی درخواست کی جائے گی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے آسانی سے جو ہے نا بس 3-4 مہینے میں آسانی سے وہ چھوٹنے نہ پائے، تو ایک ایسا میکانزم تیار کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہماری شہر کی صالح قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ شہر میں نشہ کا خاتمہ ہو اور قتل و غارتگی کے واقعات رکیں، تو صوفیہ کرام کے ماننے والے اور ان کے وابستگان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس مہم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔